ناظرین، یہ سچی کہانی ایک برطانوی صحافی خاتون ایوان ریڈلی کی ہے جو 28 ستمبر 2000 کو خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے طالبان کی قید میں چلی گئی۔ دوستو، ریڈلی لندن کے مشہور اخبار دی سنڈے ٹائمز میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ جب امریکی و برطانوی فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان میں جانے کی پیشکش کی۔ ناظرین، یہ برطانوی خاتون اس مقصد کے لیے پاکستان آئی تاکہ کسی طرح افغانستان کا ویزا حاصل کر سکے، مگر ریڈلی کو پاکستان سے افغانستان کا ویزا نہیں مل سکا۔ ایوان ریڈلی نے افغانستان جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور بہر صورت افغانستان پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے ایک افغانی کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر یہ خاتون افغانستان میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، ان کا گائیڈ جب اس برطانوی خاتون کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا، لیکن گاؤں والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ ایک مغربی عورت ہے تو سب ڈر گئے، کیونکہ وہاں بلا اجازت غیر ملکیوں سے رابطہ رکھنا سنگین جرم تھا۔ مگر اپنی روایتی میزبانی نے ان کو ریڈلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر مجبور کیا۔ ناظرین، ان کے میزبانی سے فارغ ہو کر ریڈلی اپنی گائیڈ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر وہ دونوں پیدل چلے، جس کے بعد گائیڈ نے ریڈلی کو خچر پر سفر کرنے کو کہا۔ اسی دوران وہ خچر اچانک سے تیزی سے دوڑنے لگا اور 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رک گیا۔ ناظرین، اس دوران ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں مقامی لباس میں ملبوس ایک مسلح شخص کھڑا ہے۔ وہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی، اور ریڈلی کی گلے میں جھولتے ہوئے کارڈ اور کیمرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ دراصل ایک صحافی ہے۔ ناظرین، اس نوجوان نے ریڈلی سے فوراً کیمرہ لیا اور خچر سے اترنے کو کہا۔ دوستو، ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ میں دنیا کے سب سے ظالم اور شیطان صفت انسانوں کی قید میں ہوں، اور خدا جانے یہ لوگ میرا کیا حشر کریں گے۔ یہ مسلح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن نہ کسی نے ریڈلی کو ہاتھ لگایا اور نہ کسی نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر وہ مسلح افراد ریڈلی اور اس کے گائیڈ کو اپنے ساتھ روانہ ہوئے۔ ناظرین، ریڈلی مزید لکھتی ہے کہ وہ مسلح افراد سنسان جگہ رک گئے جہاں بہت سارے نکیلے پتھر پڑے تھے۔ ریڈلی نے سوچا شاید اب ان کو سنسار کیا جائے گا کہ اسی دوران ایک آدمی ایک باپردہ خاتون کے ساتھ ہماری طرف آ رہا تھا۔ عورت نے آتے ہی میری جسم کو ٹٹولنا شروع کیا۔ مجھے پتہ چلا یہ لوگ یہاں رک کر اس عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر میری تلاشی لے سکے۔ ناظرین، ریڈلی لکھتی ہے کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے مہذب ترین ملک کی شہری ہوں، لیکن وہاں کسی عورت کے جامع تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی عموماً مرد سیکیورٹی اہلکار ہی خواتین کی تلاشی لیتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کے سب سے جاہل اور ظالم فوجی اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کی جسم کی تلاشی مرد نہ لے بلکہ ایک عورت ہی لے۔ ناظرین، جب تلاشی کی دوران ایوان ریڈلی نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا دیے تو وہاں موجود تمام لوگ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ دوستو، گرفتاری کے دوران ریڈلی نے اس گروہ کے ایک فرد سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دے سکے۔ مجاہدین کے انکار پر ریڈلی نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ریڈلی کا خیال تھا کہ دنیا کے سب سے ظالم فوج کو ان کی بھوک ہڑتال کی کیا پرواہ ہوگی، لیکن وہ لوگ ان کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے سخت پریشان ہو گئے اور طرح طرح سے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک بزرگ آئے اور ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگے تاکہ وہ کسی طرح بھوک ہڑتال ختم کر دے۔ ناظرین، ایک دن بھوک ہڑتال کے دوران ریڈلی کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کے لیے فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جس فوج کے بارے میں ریڈلی نے سن رکھا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے، ان کے اس رویے سے وہ بہت زیادہ حیران تھی۔ ایک دن ان کا ترجمان ان کے پاس آیا۔ اس نے ریڈلی سے کہا کہ ایک بہت بڑی شخصیت ان سے ملنے آ رہی ہے، لہٰذا ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ ناظرین، ترجمان کے جانے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ وہ ایک قیدی تھی، لیکن دروازہ کھولنے کا اختیار اور چابی انہیں کے پاس تھی۔ اس کے بعد ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایک طویل القامت شخص تھا، اس کی لمبی داڑھی تھی اور سفید شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور ریڈلی کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس شخص نے اسے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ناظرین، ریڈلی نے سوچا کہ اگر اس کے سوال کا جواب نہ دوں گی تو رہائی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے درمیانی بیان دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، جس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب اسلام کیوں نہیں قبول کرتی، جس پر ایوان ریڈلی نے جواب دیا کہ اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسلام اور قرآن کا مطالعہ کروں گی۔
नजरीन, जाते वक्त उस शख्स ने वादा किया कि तुम बहुत जल्द अपने घर चली जाओगी। दोस्तों, अगले दिन कुछ फौजी आए। रेडली समझी शायद वो इसे रिहा करने आए हैं, मगर वो इसे खवातीन के कैदखाने में ले गए। रेडली जब वहाँ दाखिल हुई तो उसने देखा कि वहाँ कुछ यूरोपीय खवातीन दायरा बनाए बावाज़े बुलंद बाइबल का मुतालिया कर रही है, जबकि इन कैदियों को इबादत से कोई नहीं रोक रहा था, क्योंकि इस्लामी मुमलिकत में गैर मुस्लिमों को अपनी इबादत करने की मुकम्मल आजादी है। अलबत्ता वो अपनी दीन की तबलीग नहीं कर सकते। दोस्तों, रेडली ने वहाँ सिगरेट पीना चाहा तो दूसरे खवातीन ने बताया कि नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ मर्द औरत कोई सिगरेट नहीं पीते। एक दिन रेडली ने एक ऑफिसर को बुरा भला कहा, गालियां दी, जिसके बाद रेडली को लगा कि ऐसा करने पर इसे जरूर सजाई मौत दी जाएगी। जिस पर एक शख्स ने इससे कहा कि तुमने हमारी लीडर के साथ बदतमीजी की, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि आज तुम अपने घर फोन नहीं कर सकती। नजरीन, वान रेडली अपनी कैद के दौरान एक दिलचस्प वाकया यूं बयान करती है कि हमारे जेल में मर्द बहुत ही कम आते थे, सिर्फ कैदखाने के मेन दरवाजों पर मर्द पहरेदार मौजूद होते। एक बार मैंने अपना जेर जामा धोकर सुखाने के लिए कैदखाने के एक हिस्से में फैला दिया। कुछ देर बाद एक शख्स मेरे पास आया और जेर जामा वहाँ से हटाने को कहा। मैंने हटाने से साफ इनकार कर दिया, मुझे इन्हें परेशान करने में मजा आता था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक शख्स मेरे पास आया। तारुफ कराया गया कि यह अफगान नायब वज़ीर खारजा है, जबकि उसने भी जेर जामा वहाँ से हटाने का मुतालबा किया और कहा कि यहाँ हमारे पहरेदार होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फासिद ख्यालात आ सकते हैं। नजरीन, रेडली अपनी किताब में लिखती है कि उस वक्त मैं सोचती रही कि या खुदा ये कैसे लोग हैं। किचन घंटों बाद अमरीका और बरतानिया भरपूर ताकत के साथ इनके मुल्क पर हमला करने वाले हैं, और ये सिर्फ इस खौफ से मुझसे मेरे कपड़े हटाने के लिए कह रहे हैं कि कहीं इनके पहरेदारों के दिल में फासिद ख्यालात न आ जाए। नजरीन, अमरीकी हमले के दूसरे रोज तालिबान मुजाहिदीन रेडली के पास आए और कहा कि हम तुझे हिफाजत के साथ यहाँ से बाहर निकालने की फिक्र में है और हम तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। रेडली हैरान थी कि ये कैसे लोग हैं, मौत इनके सरों पर खड़ी है और मुझे हिफाजत से यहाँ से बाहर निकालने की फिक्र में है। जिसके बाद अफगान मुजाहिदीन बहिफाजत उसे सरहद तक ले गए और पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया। नजरीन, रेडली कहती है कि अगर मैं किसी और कौम की कैद में होती तो मेरा हाल गुआंतानामो बे और अबू गरीब जेल की कैदियों जैसा होता। जबकि आफिया सदीकी का हाल देखकर वो शुक्र अदा करती है कि वो अमेरिका की कैद में नहीं। रेडली ने कैद के दौरान अफगान मुजाहिदीन से वादा किया था कि रिहा होने के बाद वो इस्लाम का मुतालिया करेगी। इसलिए आजादी नसीब होने के बाद उन्होंने कुरान का मुतालिया शुरू किया और तवील मुतालिया के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने औरतों को सबसे ज्यादा हुकूक दिए। दोस्तों, इस मगरिबी खातून ने जून 2002 में कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के दायरे में शामिल हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस्लाम जिंदाबाद।